अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों, जनरल बाजवा को इमरान खान की तरफ से चोटें लगाने का सिलसिला जारी है। तो बाजवा साहब भी सुकून में नहीं है। वो भी ना कुछ तो करते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं। कभी मंसूर अली खान के जरिए जवाब देते हैं, तो कभी अंसार अब्बासी के जरिए कहीं ना कहीं अपना मौकफ जरूर पेश कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक ताजा इंटरव्यू जावेद चौधरी साहब को दिया है। जावेद चौधरी साहब के इंटरव्यू को कॉलम या पढ़कर लगता ऐसा है कि बाजवा साहब तो जैसे इस दुनिया की मखलूक ही नहीं है। वो तो बिल्कुल किसी ख्याली और किसी आइडियल और आई डोंट नो क्या कहना चाहिए। मैं इस प्रोग्राम के एंड में आपको बताऊंगा कि मुझे क्या डर था कि चौधरी साहब कॉलम के आखिर में क्या फरमाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन लगता यही था कि चौधरी साहब एंड में आके बहुत पहले, आज से 20 साल पहले चौधरी साहब ऐसे कॉलमों में एंड में आके जो लिखा करते थे वो आपको एंड में बताएंगे। 22 दिसंबर को जनरल बाजवा के साथ चंद घंटे गुजारने का मौका मिला। जुनेद चौधरी साहब फरमाते हैं ये अपने जाती घर में शिफ्ट हो चुके हैं। इनके घर को इनकी बेगम ने खुद बनवाया है। जाहिर है बाजवा साहब मुल्क की हिफाजत पर मामूर थे। इमरान खान साहब के साथ मिलकर इस मुल्क की किस्मत को संवार रहे थे। उनके पास वक्त नहीं था, तो घर उनकी बेगम ने बनवाया। दरमियाने दर्जे का साफ सुथरा घर है। बेगम साहिबा को सफाई और डेकोरेशन का बहुत शौक है, बकौल चौधरी साहब के। ये जिंदगी भर मुख्तलिफ जगहों से पुरानी, या इस जुमले पर जरा गौर कीजिएगा कि ये जिंदगी भर जहां जाती थी ना, वहां से पुरानी और सस्ती चीजें अंटीक खरीदती थी। एक तो लभदियां सन पुरानियां कितों लभनियां ने, दूजियां सस्तियां लब के ले आंदे रहे ने। उन्होंने ये चीजें बड़े खूबसूरत तरीके से घर में सजा रखी हैं और घर बेतहाशा साफ सुथरा है। चौधरी साहब फरमाते हैं कि मुझे सफाई का ये म्यार दुनिया में बहुत कम नजर आया। मैंने गुंदुनियां घूमी है, मैंने सज्जे खब्बे मशरक मगरब जापान पता नहीं किथे किथे गया, लेकिन इस जैसा साफ घर मुझे नजर नहीं आया। बेगम साहबा बहुत सादा, मेहमान नवाज, आजिज हैं। जनरल साहब इनके इश्क में मुब्तला है। क्या बात है! जनरल साहब जो है ना, अब उनके सर से इमरान खान का इश्क उतर चुका है, तो अब वो बेगम साहिबा के इश्क उन पर सवार है। ये अपनी गुफ्तगू हर महफिल में अपनी बेगम का जिक्र करते हैं। हमें कल तक ये था कि सिर्फ इमरान खान साहब ही जिक्र करते हैं अपनी बेगम का, लेकिन यहाँ जनरल साहब के बारे में पता चला कि ये भी अपनी बेगम का बड़ा टका कर जिक्र करते हैं। एक बार साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खातून अव्वल बुशरा बेगम के हवाले से उन्हें बताया कि किसी ने आप पर जादू कर रखा है। जनरल साहब ने हंसकर जवाब दिया, ये बात सच है और मैं ये जानता हूं मुझ पर किसने जादू किया है। इमरान खान ने पूछा तो जनाब बताइए फिर किसने जादू किया है। तो बाजवा साहब ने कि जनाब मेरी बेगम ने मेरे पे जादू किया है। मेरा किधरे होर वेखन नु दिल ही नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी बेगम वाले वेखना वा, तो इसलिए मेरी बेगम ने क्योंकि मुझ पर जादू कर रखा है। बाजवा साहब की शादी को 34 साल हो चुके हैं। इनका एसी का टेम्परेचर कम और ज्यादा करने पर अभी तक बेगम से झगड़ा होता है, लेकिन बेगम साहबा ने जनरल साहब की हया और किरदार पर एक बार भी शक नहीं किया। मतलब जनरल साहब का जो किरदार है वो इमरान खान साहब वाला नहीं है, ये बता रहे हैं चौधरी साहब। और उनकी बेगम ने कभी उन पर शक नहीं किया। ये पूरी जिंदगी सामने मौजूद खातून को बहन, बेटी और माँ कहते हैं, समझते रहे। और बेगम साहबा इनके इस रवैये की मतलब दिल दादा है। वो समझती हैं कि जनरल साहब ने सारी उम्र जो है ना वो अपने सामने उनके सामने जो भी औरत आई है उसको बेटी का दर्जा दिया है, बहन का दिया या माँ का दिया। इनके दोनों बेटे आला तालीम याफ्ता हैं। बेगम साहबा को वालिद की तरफ से जो कुछ मिला वो उन्होंने बेटों की तालीम पर खर्च कर दिया। इनके एक समधी जो साबर मिठू लाहौर में प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता है, काफी सौखे हैं, ठीक ठाक किस्म के सौखे हैं, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो इसलिए उनके साथ फिर रिश्ता भी हुआ। जनरल बाजवा ने अपने अहसासों पर जवाब देते हुए बड़े ही गमगीन लहजे में इस खबर पर दुख का इजहार किया। ये जानते हैं कि एफबीआर के एहलकारों ने 20 लाख रुपए लेकर 50 लोगों का डाटा लीक किया और रिपोर्टर ने साबर मिठू के असासे जनरल साहब के खाते में डाल दिए कि उनके पास जो इस वक्त मौजूद है मिठू जी के पास, वो मिठू वाला सारा जो है ना आगे कॉपी पेस्ट करके जनरल साहब के खाते में डाल दिया, हालांकि वो मिठू का है। जनरल बाजवा अब अपने असासों का फ्रांसिक ऑडिट करा रहे हैं। 1980 से जब इनकी तनख्वाह 1450 रुपए थी, जब 29 नवंबर 2022 को रिटायर हुए, ये अपने 42 साल के एक एक पैसे का हिसाब देंगे
اور پھر رپورٹ بھی شائع کریں گے. مطلب جنرل صاحب جو ہیں 42 سال کی جو کمائی ہے نا اس کا حساب دیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم بڑی خوش ہوگی. پوری قوم جو ہے وہ بلے بلے کرے گی. کیا بات ہے جنرل صاحب, آپ سے پہلے ہم نے کوئی کیسے دیکھا ہی نہیں ہے کہ 42 حساب, جب ان کی تنخواہ 1450 روپے تھی تب سے لے کے اب تک, جب ان کو مربع زمین ملے, ان کو پلاٹ ملے, مطلب جو جو ان کو ملا پوری دنیا میں. عمران خان صاحب کو تو قیمتی گھڑیاں ملی, ان کو بڑے قیمتی تحفے ملے, لیکن جنرل صاحب ظاہر ہے اپنی بیگم کے ساتھ تحفے تو ان کو ملتے کوئی نہیں تھے, نہ ان کا لینا دینا تھا. دنیا کے شہنشاہوں سے ملے, بادشاہوں سے ملے, لیکن وہ اس ملک میں جا کے وہاں سے پرانی اور سستی چیزیں اپنے بیگم کے ساتھ خرید کے لاتے تھے. اس لیے بڑا آسان ہے کہ جنرل صاحب اپنا حساب دے دیں گے. جاوید چوہدری صاحب انتہائی کر گئے ہیں, بلکہ قلم ہی توڑ ڈالا ہے. فرماتے ہیں کہ جنرل صاحب چائے بہت اچھی پیتے ہیں, کپ میں کیک رس ڈبو کر کھاتے ہیں, گوانڈیاں لوں سالن مانگ کے کھاتے ہیں, روٹی ادھی آپ کھاندے نے تے ادھی کسے آندے جاندے فقیر نو کھوا دیندے نے, اور اپنی اس سادگی کو انجوائے کرتے ہیں. جنرل باجوہ ہنس کر بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا ایک خانسامہ چائے بہت اچھی بناتا تھا, وہ میاں صاحب کے ساتھ ہی چلا گیا. ظاہر ہے میاں صاحب دے نال جہاں سنے جڑا میاں صاحب دا کھانا بناتا سی اوتے میاں صاحب نال جانے سن. جنرل صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کی چائے اچھی نہیں رہی. میرے خیال میں جنرل صاحب کو شاید پتہ نہیں ہے اس خان سامے کے ساتھ ساتھ اچھی چائے بنانے کے لیے جو دودھ وہاں پہ ہوتا تھا, وہ عمران خان صاحب جو باجوہ صاحب کے بڑے اچھے یار ہیں, وہ انہوں نے وہ مجھا ویچ دیاں سن تے دودھ کتھوں آنا سی چنگا تے کتھوں چاہ بننی سی. جنرل صاحب نے اپنی ملاقاتوں کے حوالے سے بتایا کہ ملک محمد احمد خان ان کے سمدھی صابر مٹھو کے دوست ہیں, اور ان کے ذریعے ان سے ان کا رابطہ رہا, لیکن ان ملاقاتوں کے دوران کبھی ملک محمد احمد خان نے عمران خان کے خلاف بات کی, اور نہ جنرل صاحب نے انہیں کرنے دی. مطلب جو ملک احمد صاحب ہیں ان کے ساتھ انہوں نے تعلق واسطہ پہلے سنا تھا وہ ڈائریکٹ تھا, اب سنا ہے کہ ادھر سے تعلق واسطہ بن گیا مٹھو کی طرف سے, اور اس میں کبھی بھی عمران خان کا بات نہیں ہوئی. تو ملک احمد خان صاحب وہاں پہ کیا بات کرنے جاتے تھے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور جنرل صاحب نے بھی کبھی ان کو بات کرنے نہیں دی. محمد زبیر جنرل باجوہ کے ماموں زاد انجم وڑائچ کے دوست اور کلاس فیلو ہیں. یہ انجم وڑائچ کے ریفرنس سے انہیں ملتے تھے. علیم خان کے سسر راجہ محمد صابر مرحوم ان کے سسر جنرل اجاز امجد کے دوست تھے, اور اس سے تعلق ان کے علیم خان سے 3 ملاقاتیں ہوئی. جہانگیر ترین عمران خان کو لے کر پہلی بار ان کے گھر گئے. یہاں پہ وہ یہ بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ ان کے جو تعلقات ہیں وہ محمد زبیر کے ماموں زاد, حالانکہ ہم سنتے تھے کہ آپس میں یہ پرانے فوجیوں کے بیٹے ہیں تو تعلقات ہیں, کٹھے پڑھتے پڑھتے رہے ہیں, لیکن یہ اب نیا کٹا کھل گیا ہے کہ وہ انجم وڑائچ صاحب ان کے کزن ہیں, ان سے زبیر صاحب سے ان کے ملاقات ہے. اور جو علیم خان صاحب ہیں ان کے سسر جو ہیں وہ بھی ان کے جو سسر ہیں باجوہ صاحب کے آپس میں دوست تھے, تو اس حوالے سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس لیے وہ کہتے تھے عمران خان صاحب یار میرے سسر دے یار دا منڈا ہے تے اینو وزیر اعلی بنا دے, جڑا کہ عمران خان نہیں سی منیا. اور جہانگیر ترین کو تو وہ ملے ہی عمران خان صاحب کے پہلی دفعہ ان کے گھر کو لے کے ہیں. ان کی میاں نواز شریف سے 2017 کے بعد صرف ایک بار ٹیلی فون پر بات ہوئی, اور وہ بھی انہوں نے بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر اظہار تعزیت میاں صاحب کو فون کیا تھا. پتہ نہیں کہڑے منہ نہ فون کر لیا سی, میرے خیال میں تو بھی نہیں سی فون کرنا چاہیے تھا. میاں صاحب کو پتہ نہیں کس منہ سے فون کر لیا گا باجوہ صاحب نے کہ جناب بڑا افسوس ہے تہاڈی بیگم اللہ نو پیاری ہو گئی ہے. کیا ضرورت تھی یہ فون کرنے کی بھی, جب 2017 کے بعد جو انہوں نے کیا تھا میاں صاحب کے ساتھ, میاں صاحب جو ان کو لے کے آئے تھے اس کے بعد انہوں نے میاں صاحب کا حال کیا تھا, تو میرے خیال میں یہ آخری کال کرنے کی کیا ضرورت تھی باجوہ صاحب کو. لیکن چلو کوئی گل نہیں, دنیا میں کہتے ہیں دشمن مرے تے خوشی نہ کریے, اپنے آپ ہی ٹر جانا. لیکن یہ کہتے ہیں جی کہ ان کی آخری ملاقات تھی. جنرل باجوہ عمران خان کی کابینہ کے چند وزراء کی کارکردگی اور محنت کی تعریف کرتے ہیں. بالخصوص یہ حفیظ شیخ کی اپروچ کو یاد کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں کہ کیا بات ہے. فروغ نسیم کو بھی بڑا مس کرتے ہیں اور ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں باجوہ صاحب. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ فروغ نسیم صاحب نے ان کے بعد ان کو لفٹ بھی نہیں کروائی. عثمان بزدار شہزاد اکبر کو عمران خان کی ناکامی کی وجہ قرار دیتے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر والا کام تو باجوہ صاحب ڈائریکٹ کرتے ہیں, نیب کو باجوہ صاحب ڈائریکٹ ہینڈل کرتے تھے, تو اس لیے اب عمران خان کے ان 2 وزیروں کو ناکام قرار کرانے کی اس بات پر بھی تھوڑا سا سوالیہ نشان ہے کہ باجوہ صاحب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو محکمہ شہزاد اکبر ڈیل کرتا تھا وہ محکمہ تو آپ ڈائریکٹ ڈیل کرتے تو اس لیے یہاں پر بھی تھوڑا سا سوالیہ نشان ہے. لیکن جب وہ کہہ رہے ہیں یہ 2 بندے جو ہیں عثمان بزدار اور عمران خان کی ناکامی میں ان کا ہاتھ ہے, میرے خیال میں آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان جاتے ہیں باجوہ صاحب آپ کا بڑا ہاتھ ہے. عمران خان نے تو کچھ نہیں کرنا تھا, سب کچھ کرنا آپ نے خود ہی تھا. چہرہ عمران خان کا رہنا تھا,
کر آپ خود بھی نہیں کچھ سکے اور آپ کی پوری ٹیم بھی نہیں کر سکی، تو اب اس لیے آپ یہ کہہ دیں کہ عمران خان صاحب فیل ہوئے ہیں تو ہم مان لیں گے آپ طاقتور ہیں، تگڑے ہیں، ڈٹے ہیں۔ جوید چوری لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو جو کچھ جانتے ہیں یہ اگر اس کا 5% حصہ بھی بیان کر دے تو ان کے مخالفوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن میرا خیال پہ ماننا یہ ہے کہ ادھر سے اگر عمران خان صاحب بھی شروع ہو جائے نا، ظاہر ہے بڑے اب بہت ساری چیزیں تو عمران خان بھی نہیں کرتے ہوں گے نا، کہ اگر ادھر سے عمران خان بھی شروع ہو جائیں تو نہ باجوہ صاحب اور نہ عمران خان کوئی بھی منہ چھپانے کے قابل نہیں رہے گا۔ باجوہ صاحب کیا وہاں پر امام مسجد تھے، یا باجوہ صاحب کیا وہاں پر درس و تدریس کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا جو باجوہ صاحب صرف بتائیں گے؟ باجوہ صاحب بتائیں گے تو آگے سے وہ بھی بتائیں گے۔ یہ ایک ایسی لڑائی ہے جو ابھی ختم نہیں ہونے والی، کیونکہ باجوہ صاحب ریٹائر ضرور ہو گئے ہیں لیکن ان کا اثر اتنا ہی ہے۔ اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو موجودہ ڈاکٹرائن ہے جس سے باجوہ صاحب نے نکلنے کا فیصلہ کیا سیاست سے، یہ بھی تو باجوہ صاحب ڈیسائیڈ کر کے گئے، تو باجوہ صاحب کا سسٹم ابھی تک چل رہا ہے۔ ایک بات جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ پروگرام کے اس ویلو کے اینڈ میں بتائیں گے، وہ یہ تھی کہ جس طرح کا چوری صاحب نے کالم لکھا ہے، مجھے اینڈ میں نظر یہ آ رہا تھا کہ جتنی سادگی، جتنا پیار، جتنا محبت، جتنا سادہ اور دکھ تکلیف میں انہوں نے باجوہ صاحب کے بارے میں لکھا، اینڈ پہ ٹیلی فون نمبر لکھنے والے تھے کہ جناب یہ ٹیلی فون نمبر ہے، اگر آپ ان کی کوئی امداد کرنا چاہتے ہیں، کوئی پرانی چیز اور سستی آپ کو کہیں نظر آئے تو فون کر کے باجوہ صاحب کو بتا سکتے ہیں، بلکہ ان تک پہنچا بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی نقد انعام، نقد کو رقم کو امداد، کوئی اس قسم کا مجھے لگا تھا کہ اینڈ پہ لکھیں گے، لیکن چوری صاحب نے لکھا نہیں ہے، یہ کوئی ٹیلی فون نمبر نہیں لکھا جہاں پہ کال کر کے باجوہ صاحب کی امداد کرنی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس ڈر سے نہ لکھا ہو کہ وہاں پر یوتھی فون کر کے گالیاں نکالیں گے، بٹ اینی ہاؤ چوری صاحب کمال کر گئے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تہاڈی کامیابی دا راز سمجھ آ گیا۔ جس نے بھی صحافت میں کامیابی حاصل کرنی ہے وہ جوید چوری صاحب کے اس قسم کے کالم پڑھے، اور پھر آپ کو جوید چوری کے شیان و شوکت جو ہے نا اس کی سمجھ آ جائیں گے، وہ اتنی شان سے کیسے رہتے ہیں، اتنی شان سے پوری دنیا کے کیسے دورے کرتے ہیں، پیرس کی سڑکوں پر وہ کیسے 500 یورو کے نوٹوں کی شاپنگ کرتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن یہ بھی ان کا کام ہے، ظاہر ہے لفافہ وہ تو لیتے نہیں ہیں، کیونکہ لفافہ لینے والے تو تمام کے تمام جو ہیں وہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں۔ یہ چوری صاحب جو ہیں اللہ ان کو زندگی صحت دے، ابھی بڑے کالم آئیں گے، آپ دیکھتے جائیں۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں۔